اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس میں آپ کی ٹیچر مس نائلہ عنایت میں آپ سب کو جناب ورچوئل کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہمارا آج کا موضوع افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، صحافی، مدیر، مشہور کالم نگار اور عظیم شاعر جناب احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے معروف افسانہ نگار، صحافی، شاعر، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں احمد ندیم قاسمی کا بڑا نام ہے۔ احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب میں ایک گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ ندیم آپ کا تخلص تھا۔ اپنے پردادا محمد قاسم کی وجہ سے قاسمی کہلائے۔ آپ کے والد کا نام پیر غلام نبی اور والدہ کا نام غلام بی بی تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ آپ نے شروع میں محکمہ آبکاری میں بطور انسپکٹر ملازمت کی۔ اس کے بعد صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ محکمہ آبکاری سے مراد پانی کا محکمہ، صحافت اخبارات کے محکمے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ادبی رسالے بھی شائع کیے۔ آپ نے پنجاب کی تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ آپ روزنامہ امروز، پھول، نقوش، تعلیم نسواں اور سحر کے مدیر رہے۔ آپ نے فقاہیہ کالم بھی لکھے۔ فقاہیہ کالم سے مراد کسی بھی موضوع پر انشائی انداز میں لکھنا۔ انشائی انداز سے مراد کسی چیز کا اس انداز سے لکھنا جس میں انسان کا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ شامل ہو۔ ایسی تحریر کو انشائی انداز کہا جاتا ہے۔ اس میں طنز و مزاح، دلچسپ باتیں اور ہنسانے والی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے ایک طویل عمر پائی اور تقریباً 90 سال کی عمر میں انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کا پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش ہے۔ آپ کو آپ کے افسانہ دشت وفا پر آدم جی ایوارڈ ملا۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعوں کے نام: دوام، رمجم، دھڑکنیں، شعلہ گل، دشت وفا اور محیط ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ وفات: احمد ندیم قاسمی 2006 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بچوں، آج کا یہ ہمارا موضوع یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے اس موضوع کی، اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ کام اپنی اردو بے کی نوٹ بک پر کرنا ہے، اور نوٹ بک نہ ہونے کی صورت میں آپ یہ کام رف کاپی یا لوز شیٹ، رف شیٹ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے ہوم ٹاسک تک کے لیے اللہ حافظ۔